السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز ود حفصہ۔ آیت الکرسی کا احسار کر لیں تاکہ کوئی بھی مخلوق آپ پہ حاوی نہ ہو اور آپ محفوظ رہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ہماری آج کی پہلی اسٹوری۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں اپنی نوکری کے لیے سکھر آیا ہوا تھا۔ سکھر کا نام تو کافی لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ یہاں میرے ماموں رہتے تھے، تو کچھ دن میں ان کے گھر ٹھہر گیا کہ جب تک کہیں اور میرا رہنے کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ ماموں کے گھر میں کئی سالوں کے بعد آیا تھا۔ بچپن میں کبھی امی کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، نئی نئی نوکری تھی اور میں اسی میں الجھا ہوا تھا۔ ایک رات میں دیر سے گھر لوٹا۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اوپر کی جانب کوئی گیا ہو۔ میرا کمرہ نیچے تھا اور بالکل ہی تھوڑے سے فاصلے کے بعد سیڑھیوں کے بعد ایک کمرہ اور تھا، اور وہ کمرہ بند پڑا تھا۔ ماموں نے مجھے پہلے ہی دن وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا اس کی وجہ نہ انہوں نے بتائی اور نہ میں نے دوبارہ پوچھنا مناسب سمجھا۔ مگر اس وقت کون گیا ہوگا وہاں، یہ سوچ کر میں اوپر چلا گیا، جو کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کمرے کے باہر پہنچا تو اندر سے مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ دل بری طرح دھڑک کر فریز ہو گیا تھا۔ اب مجھے تجسس بھی ہو رہا تھا۔ میں ڈر بھی رہا تھا لیکن میرا تجسس بھی بڑھ رہا تھا کہ اس وقت اندر کون گیا ہے جسے میں نے نہیں دیکھا اور ماموں نے بھی منع کیا تھا۔ اسی غرض سے میں نے دروازہ کھول دیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا، اچھے سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ عرصہ بند رہنے کی وجہ سے بہت ہی مٹی والا اور بہت گندا ہو رہا تھا۔ آوازوں کو میں نے اپنا وہم سمجھا اور میں نے سوچا کہ چھوڑو، میں نیچے چلا جاتا ہوں۔ اتنے میں ہی میری ممانی نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ اس وقت میں بہت چونک گیا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ کبھی سیڑھیاں نہیں چڑھتی تھیں، پھر اوپر، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر آتے دیکھا تو میرے پیچھے چلی آئیں۔ خیر، مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ مجھے لگا کوئی یہاں آیا ہے، اسی لیے میں دیکھنے چلا آیا۔ میں ان کے ساتھ نیچے آنے لگا۔ ابھی 2-3 سیڑھیاں ہی اترا ہوں کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پھر سے ہنسا ہو، مگر وہاں تو ممانی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن گھمائی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے پیچھے ممانی کے بجائے ایک جھلسے ہوئے چہرے والی لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ خوف سے میں سیڑھیوں سے نیچے گر پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آ رہی تھی۔ میری آواز حلق میں ہی رہ گئی تھی۔ بمشکل میں چیخا میری آواز پر ممانی اور میرے ماموں بھاگتے ہوئے کمرے سے میری طرف پڑے۔ میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور ٹھنڈے بھی ہو چکے تھے، اور میں تقریباً ہلکی سی بے ہوشی والی کیفیت میں تھا۔ وہ لڑکی اپنے سامنے بھی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں شاید سمجھ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا۔ کچھ دن بعد میری حالت بہتر ہوئی تو میں نے اس رات کا واقعہ ماموں کو بتایا، تو ماموں نے مجھے جواب میں بتایا کہ اوپر والا کمرہ بند اسی لیے ہے کہ وہاں آسیب ہے، مگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تم نے شاید دروازہ کھولا ہوگا، اسی لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا۔ اس کے بعد میں جتنا وقت بھی ان کے گھر رہا، کبھی اس کمرے کی طرف نہیں بڑھا۔ تو یہ تھی ان کی سٹوری، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی ریئل ہارر سٹوری ہے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ سٹوری بتانے سے پہلے آپ اپنا نیم اور اپنے شہر کا نیم بھی مینشن کر سکتے ہیں تاکہ میں سٹوری بتاتے وقت آپ کی سٹوری کا کریڈٹ آپ کو دے سکوں۔ آئیے سنتے ہیں ایک اور سٹوری علینا کی زبانی۔ میرا نام علینا ہے۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس کے گھر میں ہم تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جس دن بابا نے نیا گھر لیا ہم سب بہن بھائی بہت خوش ہو گئے۔ 2 منزلہ کا یہ بنگلہ نہایت خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم
بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور ایک ڈرائنگ روم تھا اور ایک باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں 2 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں نیم اور بیر کے درخت لگے تھے۔ ہم تینوں بہنیں کافی ڈرپوک تھیں، اسی لیے ہم نے ایک ہی بیڈ روم شیئر کیا۔ ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بلیک کلر کی یعنی کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بہنیں گھبرا کر اٹھ گئیں کہ کیا ہو گیا، سب خیر تو ہے علینا؟ ایسا کیا دیکھ لیا کہ تم اتنا برا چیخی ہو؟ تو میں نے بتایا میں نے ایک بلی دیکھی ہے اور وہ بھاگ کر نیچے چلی گئی ہے۔ تو میری بہنیں مجھ پہ ہنسنے لگی کہ تم ایک بلی سے ڈر گئی۔ میں واپس اپنے بیڈ کی طرف گئی اور سو گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر تک جاگ کر باتیں کر رہی تھی۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئیں تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی ہے۔ باورچی خانے میں نے جھانکا تو کالی بلی یعنی وہی بلی جو میں نے اس دن دیکھی تھی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی مجھے۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پھر ہماری نظر سامنے جلتے ہوئے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جیسے کچھ پک رہا تھا۔ مہرین میری چھوٹی بہن نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ ہم تینوں ہی گھبرا سی گئی تھیں۔ اب اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر الٹا ہمیں ڈانٹنے لگی کہ جلدی سویا کرو اور اس طرح تاکہ جھانکی نہیں کیا کرو۔ اب ایک دن میری خالہ پوری فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئیں۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ وہ ہم سے ملنے کے بعد گپ شپ کے بعد واپس اپنے گھر چلی گئیں، لیکن اسی رات کو ہم سب پوری فیملی بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے دیر تک۔ امی، ابو، میں، بہنیں، چھوٹا بھائی حارث، ہم سب باتیں کر رہے تھے کہ امی کی نظر لاؤنج سے جاتی ہوئی سیڑھیوں پر پڑی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا دیکھو کوئی اوپر بچہ تو نہیں رہ گیا۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی اوپر کھیل رہا ہے، تم ذرا جاؤ اور دیکھ کے آؤ۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر پڑی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں نے اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پہ میں خوف زدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو یہ سب بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے تو امی بھی چپ ہو گئیں۔ ہم سبھی حیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ اب اس بات کو کچھ دن گزر چکے تھے اور ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہم واپس آئے تو ہمارے گھر کی حالت بڑی ہی عجیب تھی۔ ہمیں دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہو رہی تھی، بلکہ میرا چھوٹا بھائی حارث بولا ایسا لگتا ہے روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں منہ دھونے کے لیے اپنے واش روم کی طرف گئی تو واش روم کا دروازہ کھولتے ہی میں حیران رہ گئی، کیونکہ واش روم پورا گیلا تھا، فرش پورا گیلا ہوا تھا، جیسے کوئی ابھی واش روم یوز کر کے نکلا ہو، نہا کے نکلا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا تھا، گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو واش روم بھی استعمال ہوا لگتا اور باورچی خانے میں بھی جیسے کوئی چیز کسی نے پکائی ہوئی ہو اور کچھ برتن رکھے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ ہم سب کچھ بند کر کے جاتے تھے۔ اور باورچی خانے میں سے بھی عجیب رات کے آوازیں آتی تھی، کھٹر پٹر کی آوازیں، جیسے کہ کوئی کچھ کام کر رہا ہو اور کو رات دیر تک کوئی 2-3 بجے کوئی کھانا پکا رہا ہو۔ اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ وہ کالی بلی ہمیں تقریباً روز ہی گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی تھی، کبھی کچن میں، کبھی کہیں، کبھی کمرے میں، کبھی ادھر ادھر۔ لیکن جب یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تو پھر ہم نے سوچا کہ اب یہاں
زیادہ رکنا شاید ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اور آج میں اس گھر کے قریب سے گزری ہوں تو مجھے یہ ساری کہانی یاد آ گئی کہ یہ وہی گھر ہے اور یہ گھر آج بھی بند ہے۔ سنتے ہیں ایک اور سٹوری جو مجھے بھیجی ہے منیزہ نے حیدرآباد سے، تو آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم حفصہ، میرے پاس ایک ریئل سٹوری ہے تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ یہ سٹوری ویسے میرے بھائی کی ہے اور یہ واقعہ تقریباً آج سے 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا بھائی ایک فوٹوگرافر ہے، تو جیسے برائڈ اینڈ گروم کو نکاح کے بعد فوٹوگرافی کے لیے لے کے جاتے ہیں ڈفرینٹ پلیسز پہ، ایسے ہی میرا بھائی اور ان کی ٹیم دولہا اور دلہن کو لے گئے تھے فوٹو شوٹ کے لیے، ایک ایسی جگہ جو بالکل سنسان تھی۔ اکثر خالی جگہوں کو ہی انتخاب کیا جاتا ہے ایسے فوٹو شوٹ کے لیے۔ اب یہاں ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ ان کو وہاں فوٹو شوٹ کرتے کرتے مغرب ہو چکی تھی۔ ان کو مغرب سے پہلے ہال پہنچنا تھا، لیکن فوٹو شوٹ کرتے ہوئے ان کو بہت دیر ہو چکی تھی اور وہاں سے نکلتے نکلتے مغرب ہو چکی تھی۔ پر اس وقت کون دھیان دیتا ہے؟ اپنے خوشی کے موقع پہ اور فوٹوگرافی کے چکر میں ان لوگوں نے بھی دھیان نہیں دیا اور یہ مغرب کے بعد ہال میں گئے۔ ہال میں سب کچھ ٹھیک تھا، اس دن کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اگلے دن کیونکہ ولیمہ تھا اور اس کے لیے بھی میرا بھائی ہی بلوایا گیا تھا فوٹوگرافی کے لیے۔ میرا بھائی وہاں پہنچا ہے تو دولہا دلہن سٹیج پہ بیٹھے تھے اور بھائی فوٹوز کی تیاری کرنے لگا۔ اتنے میں ہی دلہن کی آواز آتی ہے اور مردوں کی آواز میں وہ چلانے لگتی ہے اور سب اتنے ڈر گئے کہ بس دلہن صرف چلا رہی تھی، یعنی وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، صرف خاموش بیٹھی تھی اور اچانک سے چلانے لگی، لیکن اس کی آواز میں مردانگی تھی جس کی وجہ سے سب لوگ ڈر گئے اور سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی دوسرا ہی معاملہ ہے۔ وہاں عورتوں کے لیکن بڑے ہی عجیب رویے تھے۔ فلاں لڑکے سے شادی کی ہے، فلاں جگہ رشتہ کیا ہے، تمہارے ساتھ اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ جب علاج کروایا تو پتہ چلا کہ غلطی یہی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ فوٹو شوٹ کرتے کرتے مغرب کر لی تھی، جس کی وجہ سے کوئی ایسی مخلوق اس دلہن پہ حاوی ہو گئی ہے۔ اور آپ یقین کریں گی حفصہ کہ ابھی تک اس لڑکی کا علاج چل رہا ہے، وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ تھی ان کی سٹوری اور میری دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں، آمین۔ آپ سب لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی حاوی ہو جاتی ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آیت الکرسی کا حصار لازمی رکھا کریں تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ سنتے ہیں ایک اور سٹوری، لیکن انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ یہ میری سسٹر کا واقعہ ہے جو آپ کو بتا رہی ہوں، میرا نیم مینشن نہیں کیجیے گا۔ یہ 2013 کی بات ہے جب میری بڑی بہن کی شادی ہوئی اور وہ ایک رینٹ کے گھر میں رخصت ہو کے گئی۔ کچھ ایشوز کی وجہ سے وہ گھر چینج کرنا پڑا اور دوسری جگہ رینٹ پہ میری بہن اور بہنوئی اور ان کے ہی ساتھ ان کی دیورانی اور دیور بھی شفٹ ہوئے تھے، کیونکہ شادی ساتھ ہوئی تھی اور ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ گھر کافی مناسب یعنی بہت کم رینٹ پہ مل گیا تھا۔ یہ لوگ شفٹ ہو گئے، ایک روم میری سسٹر کا تھا اور ایک ان کی دیورانی کا، جو بالکل برابر میں ہی تھا۔ اب میری سسٹر کو اللہ نے بیٹی کی رحمت سے نوازا۔ اس دوران کچھ عجیب چیزیں میری سسٹر کے ساتھ ہوتی رہیں، جیسے اسے وائبز آتی تھیں کہ کوئی ساتھ ہو ہر وقت، پر وہ وہم سمجھ کے اگنور کرتی رہیں۔ پھر ایک دن میری سسٹر کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو اسے باقاعدہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، جیسے بالکل قریب ہی کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو، اور کبھی کوئی دروازہ زور زور سے بجاتا تھا۔ جب پوچھتے تھے کہ کون ہے تو کوئی جواب نہیں آتا تھا اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور ایک عجیب سی ہنسنے والی آوازیں آتی تھیں، جبکہ باہر کی بلڈنگ روڈ پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب میری سسٹر ڈرنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ روم میں اپنی بیٹی کو سلا رہی تھی
کہ انہیں یکدم سایہ نظر آیا۔ وہ خود کو مصروف رکھنے لگی تھی اب، تاکہ ان کا اس طرف دھیان ہی نہ جائے، لیکن یہ چیز بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اب کسی بھی وقت اچانک سے سائے نظر آنے لگتے تھے۔ پھر ایک دن میری سسٹر کی بیٹی گود میں ہی سو گئی تھی، تو میری بہن نے سوچا یہ بھی سو گئی ہے، اسے بیڈ پہ رکھ کے میں بھی تھوڑا آرام کر لیتی ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو بیڈ پہ رکھا ہے اور خود لیٹنے کی تیاری کرنے لگی ہیں، اسی وقت وہ مخلوق جو وہاں بسیرا کر چکی تھی ان کی بیٹی کو بیڈ سے اٹھا کے نیچے زمین پہ پھینک دیتی ہے۔ میری بہن نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری بیٹی بیڈ کے بجائے زمین پہ پڑی ہے، ہو خدایا، زور زور سے رو رہی تھی اس کی بیٹی۔ میری بہن تب بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ایون یہ سٹوری بتاتے ہوئے بھی حفصہ میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میری سسٹر نے امی کو کال کی اور یہ ساری باتیں بتائیں کہ اس طرح شروع سے ہوتا رہا ہے اور آج یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بیڈ پہ رکھا ہے خود اپنے ہاتھوں سے، میں لیٹنے ہی لگی ہوں تو فوراً ہی میں نے دیکھا ہے کہ میری بیٹی بیڈ کے بجائے زمین پہ پڑی ہے۔ میری امی نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو اور کچھ قرآنی آیات بتائیں کہ تم یہ پڑھتی رہو۔ اب جو میری بہن وہ قرآنی آیتیں اور سورتیں پڑھتی ہے تو میری بہن دیکھتی ہے کہ ایک سایہ جو بہت لمبے قد کا ہے لیکن زمین سے رینگتا ہوا اس کمرے سے باہر جا رہا ہے۔ میری بہن کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن انہوں نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا اور بہت ہمت کر کے انہوں نے یہ ساری صورتیں اور قرآنی آیات پڑھی جو میری والدہ نے ان کو بتائی ہوئی تھی۔ پھر میری بہن نے یہ بات ابو کو بھی بتائی تو ہمارے والد نے مشورہ دیا کہ یہ ان کی جگہ ہے اور وہ وہاں سے کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ گھر جلد سے جلد چھوڑ دو اور کہیں اور شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ یہ مخلوق اپنا بسیرا وہاں پہ کر چکی ہے۔ پھر میری بہن نے اور ان کی فیملی نے وہ گھر جلد ہی وہاں سے چھوڑ دیا اور کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ تو یہ تھی ایک ریئل ہارر سٹوری، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ساری سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو سٹوریز پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ہارر سٹوریز کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔